قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے ہم پوچھیں گے. اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے قاتل کون ہے، کیوں مارا، وہ تو دم. ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جس عورت کے ولادت کا وقت ہونے کو آتا، وہ قبرستان، جہاں بچوں کا الگ قبرستان تھا مکہ میں، وہ وہاں جاتی. اور بعض تو اپنے علاقوں میں کرتے تھے، جو مکہ کا قبرستان الگ ہے، جو دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں وہ گڑھا کھدواتے. اور ماں یہ کہتی تھی دائی سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے میری شکل، یعنی مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، کیونکہ ماں میں ایک فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد. دکھائے بغیر کیا کر دینا؟ دفن. دفن اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں تھا جو بیٹیوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو. آج بھی ایسے بدبخت مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچی ہو تو مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، بلکہ الٹرا ساؤنڈ نے آج یہ کام آسان کر دیا ہے. پتہ چل جائے بیٹی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا گلا گھونٹ دیا. وہ پیٹ جس کو اللہ نے انسانیت کی تخلیق اور حیات کے لیے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ کا یہ کا تقدس ہے کہ یہ وہ وطن ہے اتنا مقدس جس وطن میں انسان کو زندگی ملتی ہے. وہی وطن اپنی اولاد کا قبرستان بن رہا ہے. آپ جاؤ ملکوں میں جا کے دیکھو، الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا. اگر بیٹی ہو، کروڑوں بیٹیوں کو اس طرح سے ماں کے پیٹ میں مارا جا چکا ہے. یہ مذہب نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اب یہ ہمارے ملک میں بھی یہ برائی آ گئی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے بیٹی، ہمارے تو پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اب پتہ چل گیا بیٹی کیا کرے، کچھ کھا لیں. میں نے کہا ان کو بھی مار دو جو پیدا کر چکے ہو، پہلے ان کو بھی قتل کر دو. اور سب سے پہلے تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مارے. وہ بھی تو بیٹی تھی نا، وہ کیوں پیدا ہوئی ہے بھائی؟ اگر لڑکی کا پیدا ہونا غلط ہے تو اس کی ماں بھی غلط پیدا ہوئی ہے. پہلے اس کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کرے، وہ پھر اپنی بیٹیوں کو مارے. جب آپ کی ڈکشنری سے اللہ نکل گیا نا تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھو، آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. اور ان کمبختوں کو بیٹے ملتے ہیں وہ بھی نافرمان. ان کے بیٹے کون سا خوش کرتے ہیں ان کو. دیکھو ایک بات بتاؤں، بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ فطرت کی مخالفت مت کرو. شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. نیچر کے خلاف چلو گے، توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی.